قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کو پڑھا ہے۔ دونوں چیزوں میں امانت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ شریعت کے اندر امانت کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو، سپرد کر دو۔ امانت جس کی ہے اس کو پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کا واقعہ بھی عجیب ہوا۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ عثمان ابن طلحہ حضری یہ خانہ کعبے کے کلید بردار تھے، یعنی خانہ کعبے کی کنجی ان کے پاس ہوتی تھی، ان سے کنجی خانہ کعبے کی طلب کی تو انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ مکہ مکرمہ ابھی فتح ہوا ہے اور ابھی کچھ ان کا زور ہے تھوڑا سا، انہوں نے چابی دینے سے انکار کیا۔ حالانکہ زور بھی کچھ نہیں جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا۔ اب چابی کے انکار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اخلاقی طور پر بھی گنجائش نہیں کہ چابی دینے سے انکار کریں، اور ضابطے میں بھی مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اب انہیں چابی رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور چابی دینے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر میں جا کر گھس گئے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور ان کو گھر سے نکلوایا اور ان سے چابی زبردستی حاصل کی اور لا کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور خانہ کعبے کا دروازہ کھولا گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں خانہ کعبے کے اندر داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بڑائی بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد مسجد سے باہر تشریف لائے، خانہ کعبے سے باہر تشریف لائے، دروازہ بند کر دیا گیا، قفل لگا دیا گیا۔ اب لوگ منتظر ہیں کہ یہ خانہ کعبے کی چابی کس کے حوالے ہوگی، اس لیے کہ عثمان ابن طلحہ حضری ابھی وہ ایمان نہیں لائے اور چابی دینے سے انکار بھی کیا، اور اب
وہ تو کفار کی طرف سے مقرر تھے خرید بردار، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق کا معاملہ بھی نہیں برتا، تب ان کے حوالے چابی کی جائے تو کیسے کی جائے؟ ادھر خانہ کعبے کی چابی کے دعوے دار دو ہو گئے، ایک تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے درخواست پیش کی کہ خانہ کعبے کی چابی مجھ کو دی جائے، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ حجاج کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے سپرد ہے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ کام ہم کرتے ہیں، اور جب حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، زمزم کا کنواں ہمارے حوالے ہے، ہمارے سپرد ہے، تو خانہ کعبہ بھی قریب ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ رہیں گی تو اچھا رہے گا، اس لیے خانہ کعبے کی چابی بھی ہمارے حوالے ہو جانی چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، ان کا دعویٰ بھی معقول تھا۔ ادھر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اور انہوں نے درخواست پیش کی کہ حضرت چابی مجھ کو ملنی چاہیے، آپ چابی مجھ کو عنایت فرمائیں، اور انہوں نے بھی اپنی دلیل پیش کی کہ حضرت عثمان بن طلحہ حجبی نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، میں ہی زبردستی ان سے چابی لے کر آیا ہوں، اس لیے اب چابی مجھ کو ملنی چاہیے، میں اس کا حقدار ہوں۔ ادھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جو آپ کے درجے میں ہوتے ہیں، وہ خانہ کعبے کی چابی کے خواہش مند ہیں، اور وہ اپنی دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش فرما رہے ہیں۔ ادھر حضرت نبی اکرم یہ حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی آپ کے چچا کے بیٹے اور اپنی اولاد کے درجے میں ہیں، اپنی اولاد کے درجے میں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ آپ ہی ان کی پرورش فرماتے ہیں، آپ ہی کے زیر پرورش ہے، اور اولاد کے درجے میں ہے، اور پھر اپنی دلیل بھی پیش فرما رہے ہیں۔ اب ادھر یہ دو ہیں، اور عثمان ابن طلحہ حجبی اب بظاہر ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ ان کو چابی دی جائے، اس لیے کہ انہوں نے اخلاق کا معاملہ بھی نہیں برتا، کم سے کم اسی کا لحاظ کیا جاتا۔ ادھر یہ دونوں دعوے دار ہیں، اب منتظر ہیں کہ چابی کس کو حوالے ہوتی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ حجبی کو بلایا اور چابی ان کے حوالے فرمائی، لوگ حیران، خود وہ بھی حیران کہ چابی مجھ کو دی گئی، اور بظاہر تو چابی مجھ کو ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کیا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، ان کا پورا قبضہ مسلمانوں کا ہو گیا، اور ہمارا کفار کا قبضہ بالکل ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اور میں نے کوئی سلوک بھی اچھا نہیں کیا، اخلاق کا معاملہ بھی میں نے نہیں برتا کہ اسی کی وجہ سے مجھے چابی دے دی جائے، لیکن مجھے چابی کیوں ملی؟ بظاہر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ابھی ابھی آسمان سے آیت نازل ہوئی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں امانت والوں کے حوالے کرو، چابی تم نے اس سے لی ہے، اسی کی امانت ہے، اس کے حوالے کر دو، امانت جس کی ہے امانت والے کے حوالے کرو۔ چابی ان کو دی گئی، اور چابی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہاک خالدتن خالدتن، یہ چابی لو، اور آج کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ چابی تمہارے حوالے رہے گی، اور تم سے بجز ظالم کے کوئی اس کو چھین نہیں سکے گا۔ عثمان بن طلحہ حجبی حیران ہے کہ آخر مجھے کیوں چابی دی گئی، لیکن جب معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، اب ان کے دل کی کھڑکی کھلتی ہے کہ واقعی یہ کلام تو اللہ کا کلام،
ورنہ تو چابی ان کو ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اور یہ لوگ واقعی یہ اپنے دین کے پابند ہیں، اللہ کے کلام کے پابند ہیں، اور یہ مذہب اسلام واقعی سچا مذہب ہے، حق مذہب ہے۔ اگر یہ سچا مذہب نہ ہوتا تو مجھے چابی ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور خانے کعبے کی چابی کوئی معمولی چیز نہیں، اس کی شرافت کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں، اور پھر اس کو حوالے کی جا رہی ہے اور اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا کلام بھی سچا ہے، مذہب بھی سچا ہے، اور یہ نبی بھی واقعی اللہ کا نبی اور سچا نبی ہے۔ فوراً حاضر خدمت ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلمہ پڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام میں داخل ہو کر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تو اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے۔ معلوم ہو گیا کہ امانت اور دیانت شریعت کے اندر کتنی اہم چیز ہے، اور شریعت کے اندر اس کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے امانت کا۔ اسی کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له، جو آدمی امانت کا لحاظ نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی قابل نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو چاہے اونچا ایمان والا سمجھتا ہو، لیکن اگر وہ امانت کا لحاظ نہیں کرتا، امانت داری نہیں ہے، امانت کا لحاظ نہیں ہے، ابھی اس کا ایمان قابل نہیں ہے۔ چاہے کیسی عبادتیں کرتا ہو، کیسے مجاہدے کرتا ہو، کیسے ذکر اذکار کرتا ہو، کتنی کوششیں کرتا ہو دین کے لیے بھی، لیکن اگر اس میں امانت نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، تو لا ایمان ادا، ابھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ ایمان کی نشانی بتائی، لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت کا لحاظ نہیں ہے وہ تو ایمان اس کا قابل نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اونچا سمجھتا ہو، لیکن اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہے، چونکہ اس میں امانت کا لحاظ نہیں ہے۔ اور کبھی مومن ایمان امانت کے معاملے میں اتنے بلند کردار کے حامل ہوتے تھے کہ یہ پہچان بھی مومن تھی، اور لوگوں پر یہ اعتماد تھا کہ مسلمان امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، چاہے لاکھوں کروڑوں روپے ان کے حوالے کر دیے جائیں اور کوئی لکھت پڑھت کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ مومن ہے، وہ اس کے اندر خیانت نہیں کرے۔ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا۔ المومن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نشانی اور پہچانی بیان فرمائی۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ لوگ اس پر اطمینان کرتے ہوں، اپنے مالوں کے بارے میں بھی اور اپنی جانوں کے بارے میں بھی۔ المؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، مومن اتنے اونچے کردار آدمی کو کہتے ہیں کہ اس کا اتنا اونچا کردار ہوتا ہے کہ لوگ یعنی غیر مسلم بھی الناس ذکر کیا گیا ہے، اس پر اطمینان کرتے ہیں اپنی جانوں کے بارے میں بھی اور اپنے مالوں کے بارے میں۔ اگر اپنی بہو بیٹیاں مومنوں کے حوالے کر جائیں، انہیں یہ اطمینان ہو کہ یہ مومن ہے، ہماری بہو بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تو مومن ہے، ایمان والے ہیں، اس لیے ہماری جوان بیٹیوں کو اور جوان عورتوں کو کوئی خطرہ نہیں، چونکہ یہ مسلمان ہیں۔ مال جان کو کوئی خطرہ نہیں، مال کو کوئی خطرہ نہیں۔ اگر لاکھوں کروڑوں روپیہ مسلمان کے حوالے کر دیا، کوئی لکھت پڑھت نہیں، کسی قسم کا کوئی کاغذ نہیں، لیکن انہیں یہ اطمینان ہے کہ یہ مومن ہے اور ان کے مذہب کے اندر خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ اپنے مذہب کے پابند ہیں، اس لیے یہ خیانت کر ہی نہیں سکتے، انہیں یہ اطمینان۔ اور کبھی یہ اطمینان ہوتا تھا ایمان والوں کا،
اور ایمان والوں کے حوالے لوگ اپنی امانتیں کر کے جاتے تھے اور اپنی بہو بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتے تھے. یہ مسلمان ہیں، ہماری بچیاں محفوظ ہوں گی تو مسلمان کے گھر میں محفوظ ہوں گی، ہمارا مال محفوظ ہوگا تو مسلمان کے گھر میں محفوظ ہوگا. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین اور صادق تھا. ابھی نبوت سے پہلے، ابھی نبوت آپ کو باقاعدہ ملی بھی نہیں اور نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن آپ اب بھی لوگوں کے درمیان امین اور صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے. لوگوں نے آپ کا نام ہی امین اور صادق رکھا تھا. یہاں تک کہ جب آپ کو نبوت ملی، نبوت کا اعلان بھی ہوا، لوگوں نے دشمنیاں بھی کی ایک نئے دین ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہوتی تھی. اور امتحان یہ ہے کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور لوگ آپ کی جان کے دشمن ہوئے، لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ اچانک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور ایک مضبوط منصوبہ بنایا. ہر گھر سے ایک آدمی مقرر ہوا کہ وہ تلوار لے کر آپ کے حجرے مبارک کا سب محاصرہ کر لے اور صبح کو جو ہی نکلے فوراً اچانک حملہ کر دے اور ان کو ختم کر دے، تاکہ یہ نئے دین کا مسئلہ ختم ہو جائے. اور سب مل کر حملہ کریں گے تو یہ قریش کے لوگ سب سے مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے، اور فدیہ لینے پر اور دیت لینے کے اوپر راضی ہو جائیں گے، اور دیت دینا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ تیار کیا. لیکن اس وقت بھی لوگوں کی امانتیں، انہی دشمنوں کفار اور مشرکین کی امانتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہے. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے. لوگ آپ کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں حکم ہے کہ آپ ہجرت فرما جائیں. لیکن آپ کی امانت کو دیکھو کہ اس وقت بھی آپ امانت کا یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کی امانتیں انہی دشمنوں کی جو مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں ان کی امانتیں ان تک کس طرح پہنچیں. اس حالت کے اندر بھی دشمنی کا لوگوں کی یہ عالم ہے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ فکر ہے کہ لوگوں کی امانتیں لوگوں کے پاس پہنچ جائے. چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ علی تم میرے بستر کے اوپر سو جاؤ اور لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس رکھی ہیں وہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے پھر تم بعد میں آنا. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر یقین قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کی آیتیں پڑھتے ہوئے لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تلواریں لیے ہوئے ہیں، مکان کو گھیر رکھا ہے، اور آپ درمیان میں سے نکل کے جاتے ہیں اور ایک خاک لے کر مٹھی میں سب کے سروں کے اوپر کو ڈال کے جا رہے ہیں. سب کے سروں پر وہ خاک بھی ڈال کے جا رہے ہیں، لیکن وہ سب مغرور اور حیران، ہکا بکا، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور آپ ان کے درمیان میں وہ نکل کے جا رہے ہیں، لیکن پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں. اور صبح کو جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر کے اندر سے نکل رہے ہیں، اب لازم ہوتے ہیں اپنے سروں پر خاک بھی دیکھتے ہیں، ارے ہمارے تو سروں میں مٹی بھی پڑی ہے، یہ کس نے ڈالی ہے. اور پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں ارے وہ تو رات نکلے تھے اور تم نے نہیں دیکھا، ہاں وہ تو نکل کے جا رہے تھے. اب سب کے سب شرمندہ اور پشیمان بھی ہوتے ہیں. لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو دیکھو، امانت داری کو دیکھو. اس وقت میں بھی فکر ہے تو آپ کو لوگوں کی امانت کا فکر ہے، اپنی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے. وہی لوگ ہیں آپ کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، آپ کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، مکان مبارک کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انہی کی امانتوں کی فکر ہے. اور اپنے
جو اپنی اولادی کے درجے میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہی کو مقرر کرتے ہیں کہ لوگوں کی امانت حوالے کر کے پھر بعد میں یہ لا ایمان لمن لا امانت ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے، جو امانت کا خیال نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ شریعت کے اندر امانت کا بڑا لحاظ، اور ہمیشہ ایمان والوں نے امانت کا لحاظ کیا ہے، اور امانت داری مسلمانوں کا شعار رہا، مسلمانوں کی پہچان رہی ہے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اور کبھی مسلمانوں کی یہ پہچان تھی۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اور ان کا عدل و انصاف، امانت اور دیانت لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے کہ یہ واقعی عادل بادشاہ ہے، خلیفہ وقت ہے اور خلیفہ عادل ہے۔ امانت اور دیانت یقیناً یہ صحیح طریقے پر ہے۔ اس لیے اب ایک مقدمہ دائر ہوتا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی عدالت دمشق کی جامع مسجد، جو بڑی اونچی مسجد، بڑی شاندار اور تاریخی مسجد، اور مسلمانوں کی ایک عظیم الشان ایسی عجیب و غریب مسجد، اور عیسائیوں کی طرف سے مقدمہ دائر ہوتا ہے، اس مسجد کا جامع عموی جو اتنی شاندار مسجد ہے، اس کی مسجد کا فنا حصہ اس میں ہمارا گرجا تھا، اور مسلمان جو ہم سے پہلے خلیفہ تھے انہوں نے اس کو لیا، زبردستی لیا، اور عیسائی راضی نہیں تھے۔ قیمت تو انہوں نے دی لیکن عیسائی راضی نہیں تھے۔ اب راضی نہیں تھے تو ایسے حالت میں تو لینا جائز نہیں تھا، درست نہیں تھا۔ یہ مقدمہ دائر کیا، لہذا وہ کتنا حصہ ہم کو واپس کیا جائے۔ مسجد بن چکی ہے، اور مسجد بھی جامع، ایک مسلمانوں کی عجیب شان والی مسجد، وہ جو اپنی شان کی نرالی مسجد ہے، اور وہ دعوت دائر کرتے ہیں کہ اتنا حصہ یہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حکم دے دیتے ہیں کہ ہم تحقیق کرتے ہیں، اور جب تک تحقیق ہو باقاعدہ اس مدت تک اتنے حصے میں ابھی سے نماز پڑھنا موقوف کر دیا جائے۔ جب تک تحقیق نہ ہو جائے، جب تک نماز پڑھنا موقوف کر دیا جائے، اور پرانی تمام فائلیں نکلواتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو واقعی یہ بات اس کی تحقیق ہوتی ہے کہ ان کا دعویٰ سچا ہے، عیسائیوں کا دعویٰ سچا ہے۔ اب سے پہلے خلیفہ وقت نے ان کے گرجا کو لیا، قیمت بھی دی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھے، اور جب دل سے خوش نہیں تھے تو وہ تو لینا جائز نہیں ہوا، معاملہ جائز نہیں ہوا، اس کا مسجد بنانا جائز نہیں ہوا۔ اب کتنے بڑے اہم مسئلے اور اہم موڑ پر ہیں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ حضرات اپنے دین کے پابند، امانت کے پابند، محض لوگوں کے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مسلمان کیا کہیں گے، کوئی راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، انہیں تو اپنے دین کی پابندی ہے۔ جب یہ تحقیق ہو گئی انہوں نے فیصلہ سنا، اتنا حصہ یہ عیسائیوں کا ہے، مسجد نہیں ہے، اور یہ عیسائیوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان جو ذرا دوسرے لحاظ کے ہوتے ہیں ان میں تو قرآن مچ گیا، مسلمانوں کی شان کو مٹا دیا، دھبا لگا دیا، اور مسلمانوں کی گویا ناک کٹوا دی، اور مسجد ان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ لیکن اور جب یہ دیکھا کہ واقعی ہمارے حوالے کر دی گئی اور وہاں نماز پڑھنا بھی موقوف کر دیا گیا، اور انہیں پورا یقین ہو گیا کہ یہ حصہ ہمارے حوالے ہو گیا، اب وہ عیسائی آپس میں جمع ہوتے ہیں، اپنی میٹنگ بلاتے ہیں، مشورہ بناتے ہیں، اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کہو بھائی تمہاری کیا رائے ہے اس دین کے بارے میں، اس مذہب کے بارے میں، کیا ہم اپنے قوت کے اعتبار سے اس حصے کو واپس لے سکتے تھے یا قانون کے اعتبار سے لے سکتے تھے؟ کوئی سوال نہیں تھا۔ یقیناً یہ ان کے مذہب کی سچائی ہے،
اور یہ اس مذہب میں امانت کا یہ لحاظ ہے، اور یہ مذہب واقعی سچا مذہب ہے جبھی تو اس حصے کو ہمارے حوالے کر دیا، اور جب یہ سچا مذہب ہے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور وہ سب کے سب مشورہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں واقعی سچا مذہب ہے اور ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آگے سناتے ہیں اب اپنی طرف سے ہم یہ حصہ مسجد کے حوالے کرتے ہیں، اب اس کو مسجد بنائیے اور مسجد میں شامل کیجیے، اور ہم سب بھی مسلمان ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے اندر امانت و خیانت کا یہ خیال تھا، بڑی خاص تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، اور واقعتاً کبھی مسلمانوں کی یہی شان تھی۔ ایک واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ ایک شخص نے زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد اس کی قیمت اس کے حوالے کر دی زمین بیچنے والے کو۔ زمین جوتنے کے لیے کھیت میں جاتے ہیں، زمین کو جوتتے ہیں۔ جب زمین کو جوت رہے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑا گھڑا سونے چاندی سے بھرا ہوا ان کو ملتا ہے۔ خریدار کو، زمین کے خریدار کو سونے چاندی سے بھرا ہوا گھڑا زمین کے اندر نکلا۔ اب یہ سیدھے والی زمین بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری امانت اس میں نکلی ہے، اور وہ تمہاری امانت ہم لا کر تم کو دیتے ہیں۔ یہ گھڑا تمہارا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے تم کو زمین کی قیمت دی ہے اور اس سونے چاندی کی قیمت نہیں دی، لہذا یہ تمہارا ہے۔ زمین بیچنے والا کہتا ہے ہم تو زمین تمہیں بیچ چکے، اس لیے اب ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے، اور ہم نے زمین کو بھی بیچا ہے، زمین کے اندر جو چیز تھی ہم نے اس کو بھی بیچا ہے، اس لیے اب ہم اس کو واپس نہیں لے سکتے، یہ تو تمہارا ہے۔ خریدار کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے زمین خریدی ہے، یہ خزانہ نہیں خریدا، یہ خزانہ تمہارا ہے۔ زمین بیچنے والا کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو زمین بیچ دی، اور زمین کے اندر کیا ہے وہ بھی بیچ دیا، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا، لہذا یہ خزانہ تمہارا ہے۔ کبھی اس کے اوپر اختلاف ہوتا تھا، یہ تمہارا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارا ہے، اور معمولی چیز بھی نہیں ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، گھڑا بھرا ہوا ہے سونے چاندی سے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا ہے۔ اور جب فیصلے کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اب یہ دونوں کے دونوں قاضی کے یہاں عدالت پر پہنچتے ہیں، اور قاضی کے یہاں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ خزانہ ان کا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کا ہے۔ اب قاضی بھی حیران، فیصلہ کرے تو کیا کرے، ہر ایک لینے کے لیے تیار نہیں، مجھے منظور نہیں، میں نہیں لوں گا، میرا نہیں ہے، یہ تو تمہارا ہے۔ قاضی نے سوچا، حالات پوچھے، ایک سے پوچھا تمہاری اولاد کیا کیا ہے، معلوم ہوا کہ بیٹی بھی ہے، جوان بیٹی ہے۔ دوسرے سے پوچھا، معلوم ہوا کہ بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے۔ کہا تمہاری اجازت ہے، بچوں سے بھی اجازت لے لو، ہم دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اب ان دونوں کا نکاح کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دیا۔ کبھی ایمان والوں کی یہ شان ہوا اور یہ پہچان کی، ایمان والوں کوئی دیکھے کہ نہیں دیکھے، خدا دیکھتا ہے۔ ہمیں امانت ادا کرنی ہے، امانت والے کو دینی ہے۔ ایک تاجر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک تاجر مختلف شہروں میں تجارت کی غرض سے وہ جاتا تھا، اور ہمیشہ جانا ہوتا ہے تاجروں کو سفر،
ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں فلاں شہر میں ہمیشہ جاتا ہی ہوں، مہینے 2 مہینے میں، اور وہاں لمبا قیام ہوتا ہے اور بیوی کو ہر وقت لے نہیں جا سکتا، اس لیے اچھا ہے میں دوسری شادی وہاں کر لوں تاکہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہو۔ وہاں دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی کو اطلاع نہیں کہ میں نے شادی کی ہے۔ ہم وہاں رہ کر واپس آئے، اب جب یہاں واپس آئے بیوی کو کچھ انداز ہوا کہ کچھ حالت پہلے سے بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کچھ حالت بدلی سی معلوم ہوتی ہے، کچھ رنگت ذرا کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ تحقیق نہیں تو بغیر تحقیق کے میں کہوں گی تو کیا کہوں، اور کہنے کا مناسب بھی نہیں۔ میں کیوں خواہ اپنے جو معاملہ ہے گڑبڑ میں ڈالوں اور بلا وجہ اطلاع پیدا کروں جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے چپکے سے ایک دوسری بوڑھی عورت کو تحقیق حال کے لیے بھیجا کہ میرے شوہر فلاں شہر میں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، کتنے مدت رہتے ہیں، تم جا کے تحقیق کرو کہ کوئی دوسری شادی تو وہاں نہیں کر رکھی ہے۔ وہ بوڑھی عورت چپ چاپ جاتی ہے، کسی کو پتا نہیں، اور وہاں جا کر یہ عورتیں بڑی تیز ہوتی ہے، یہ تو اندر کی بھی نکال کے لاتی ہے، وہاں جا کے وہ رہتی ہے اور وہاں جا کر وہ اندر ہی اندر تحقیق کرتی ہے۔ تحقیق ہو جاتی ہے کہ ہاں شادی ہے اور فلاں جگہ ہے اور فلاں مکان میں ہے، اور یہ ان سے جا کر ملتی بھی ہے کسی بہانے سے، اور پوری تحقیق ہو گئی کہ ہاں شادی کر رکھی ہے اور یہ ان کی بیوی ہے، بیگم ہے۔ اب یہ واپس آ کر رپورٹ دیتی ہے کہ ہاں واقعہ سچا ہے اور واقعی شادی کر رکھی ہے۔ لیکن اس نے سوچا کہ تحقیق تو ہو گئی، لیکن اب میں اگر شوہر سے ذکر بھی کروں، لڑائی بھی کروں، جھگڑا بھی کروں تو حاصل کیا؟ بہرحال جب شادی ہو چکی، وہ بیوی ہو چکی تو اس کا بھی حق ہو گیا، تو میں خواہ لڑائی کر کے اب کیوں جھگڑا بول دوں اور میں دوسرے کی حق تلفی کیوں کروں؟ بہرحال اس کا حق ہو گیا جب نکاح ہو گیا، اور شوہر میرے ساتھ کم سے کم جو حق ہے وہ تو ادا کر ہی رہا ہے، اس لیے میں کیوں خواہ میں اپنے سکون کو برباد کروں۔ اس لیے اس نے بھی کچھ ظاہر نہیں کیا اور اسی طرح اس کو خاموشی کے ساتھ رہنے دیا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، یہ وہاں آتے رہے اور جاتے رہے، لیکن اس بیوی نے بھی کبھی اس کو بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اتفاق کہ اب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب شوہر کا انتقال ہو گیا اور وراثت میں ایک بڑی دولت اس بیوی کو ملتی ہے وراثت کے اندر۔ اب اس بیوی کی امانت دے کر یہ بیوی کہتی ہے کہ یہاں رشتے داروں کو، گھر والوں کو کسی کو معلوم نہیں کہ دوسری بیوی ہے میرے شوہر کی، لیکن مجھے تو معلوم ہے۔ جب مجھے معلوم ہے تو اس وراثت کے اندر تنہا میرا ہی حق نہیں، میری دوسری جو وہ ہے اس کا بھی حق ہے، اور وراثت میں دونوں بیوی برابر کی شریک ہے، چاہے کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، لہذا اس میں اس کا حق بھی مجھے دینا ہے۔ اب وہ چپ چاپ اسی بوڑھی عورت کو بلاتی ہے اور بوڑھی عورت کو بلا کے کہتی ہے کہ دیکھو یہ راز کی بات ہے، کسی کو معلوم نہیں، لیکن تمہیں معلوم ہے میرے شوہر کی دوسری بیوی ہے، لہذا اس وراثت میں اس کا حصہ ہو گیا اور مجھے اس کا رکھنا جائز نہیں، اس لیے یہ آدھا حصہ کر کے میں تم کو دیتی ہوں اور یہ راستے کا خرچ بھی دیتی ہوں، سفر خرچ، تم اس کو لے کر جاؤ اور جا کے اس عورت کے حوالے کر کے آؤ اور اس کو بتاؤ کہ خط بھی لکھ کر دیا، پیاری بہن تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اور تمہیں یہ سن کر صدمہ ہوگا، اور اس کا میراث کا حصہ جو میرے حصے میں آیا وہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے اس لیے میں وہ حصہ تمہارے حوالے کرتی ہوں اور اس کو میں بھیج رہی ہوں۔ یہ خط بھی لکھ کر دیا۔ چنانچہ یہ بوڑھی عورت وہاں پہنچتی ہے اور وہ امانت بھی حوالے کرتی ہے، یہ پرچہ بھی حوالے کرتی ہے۔ اس عورت نے پرچے کو پڑھا اور پرچہ پڑھنے کے بعد اس کا جواب اس نے لکھا کہ میری پیاری بہن، شوہر
کہ انتقال کا صدمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ تم کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میرے اس نکاح کا علم میرے شوہر کے علاوہ اور میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور بہت رازداری کے ساتھ یہ نکاح ہوا تھا، اور مجھے خیال نہیں تھا کہ کسی دوسرے کو اس کا علم ہے۔ باقی یہ معلوم ہوگا کہ تم کو اس کا علم ہے، اور بڑی حیرت ہوئی، اور تم نے کتنی مدت تک اس کو چھپایا، برداشت کیا اور ظاہر نہیں کیا۔ میں اس سب پر تمہاری نیکی کا شکر بھی ادا کرتی ہوں، جزائے خیر بھی دیتی ہوں، تمہارے لیے دعا بھی کرتی ہوں، اور میں تم کو بتاتی ہوں کہ اب اخیر مرتبہ جب میرے شوہر یہاں میرے پاس سے گئے ہیں تو وہ مجھ کو طلاق دے کر گئے ہیں، اور جب طلاق دے کر گئے ہیں تو اب اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے مال واپس کرتی ہوں، یہ تم کو مبارک، مجھے اس کا رکھنا جائز نہیں ہے، مجھے طلاق ہو چکی ہے، گو طلاق کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے شوہر مجھے طلاق دے کر دے۔ کبھی مسلمانوں کی امانت اور دیانت کا یہ حال ہوتا تھا، اور عورتوں کے اندر بھی ان کی یہ امانت داری ہوتی تھی، اور دوسرے لوگ مسلمانوں کی اس امانت اور دیانت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے کہ مسلمان ایسے امانت والے ہوتے ہیں، اور ان میں یہ دیانت ہوتی ہے، کسی کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتے، کسی کا حق نہیں رکھ سکتے، کسی کا حق نہیں چھپا سکتے، حق والے کا حق یہ رکھ ہی نہیں سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کی یہ پہچان ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو برکت دیتا تھا، چونکہ امانت داری پوری تھی۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حدیث شریف میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو بندے آپس میں شرکت میں معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان میں تیسرا ہوگا جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں درمیان میں سے نکل جاتا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یعنی اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اور جب کوئی خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میں درمیان میں سے نکل جاتا ہوں۔ اب رحمت نکل گئی، برکت نکل گئی۔ آج ہم لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ آج برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، تجارت چلتی بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، ہر آدمی کو اس کا شکوہ ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہماری امانت کا کیا حال ہے، ایک دوسرے کے ساتھ امانت بھی ہے کہ نہیں، خیر خواہی بھی ہے کہ نہیں، بھائی بھائی کے ساتھ، اولاد والدین کے ساتھ، ایک شریک دوسرے شریک کے ساتھ پوری امانت اور خیر خواہی کا معاملہ بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ آج یہ چیزیں رخصت ہو گئی، اور یہ چیزیں رخصت ہو جانے کی وجہ سے وہ خیر و برکت جاتی رہی، وہ رحمتیں جاتی رہی، جس کی وجہ سے بے برکتی آ گئی، اور ہر آدمی کو شکوہ ہے کہ برکت نہیں ہے، پیسہ بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، تجارت بہت چلتی ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اور جب امانت داری تھی تو کیسی برکت ہوتی تھی، چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک بوڑھا آدمی ایک جوان آدمی دونوں نے شرکت کے اندر ایک معاملہ کیا، ایک زمین کے اندر گیہوں ہوئے، شرکت میں گیہوں تیار ہو گئے، ان کو تیار کر کے تقسیم کر لیا، ڈھیری بنا لی، یہ جوان کی یہ بوڑھے کی، اور دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں اس کو ڈھونا شروع کر دیا۔ عورت نے یہ پایا کہ ایک گٹھڑی لے کر جائے گا، ایک حفاظت کے لیے یہاں رہے گا،
چنانچہ ایک دفعہ جوان جاتا ہے بوڑھا یہاں رہتا ہے، پھر بوڑھا جاتا ہے جوان یہاں رہتا ہے، اس طرح وہ اپنے اپنے گھروں میں اس کو لے جانا اور ڈھونا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ غلہ ڈھوتے 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 صبح سے شام ہو گئی اور غلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ گھر بھر گئے، تالاب بھر گئے، شہر بھر گئے، کوٹھیاں بھر گئی، گھروں میں کہیں جگہ نہیں، سارے گھروں کے اندر سب چیزیں بھر گئی، کہیں اب رکھنے کی جگہ بھی نہیں۔ اور یہاں ڈھیری کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے جو پہلے تھی، اور گیہوں کو دیکھتے ہیں تو وہ گیہوں بھی اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے وہ گیہوں ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں حیران، اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ آخر اتنی برکت کیسے ہو گئی اور یہ ختم کیسے نہیں ہوتے، یہ ڈھیر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ دونوں کو فکر ہوتا ہے۔ جوان سوچتا ہے کہ یہ بوڑھا آدمی ہے تو سیدھا سادہ، لیکن یہ کوئی برکتی معلوم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہو، اس لیے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم وظیفہ کیا پڑھتے ہو؟ کہا بھائی میں تو کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا، میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ نہیں بھائی صاف صاف بتاؤ، بتانا پڑے گا۔ قسم دی کہ اچھا یہ بتاؤ کرتے کیا ہو تم؟ جب میں لے کے جاتا ہوں تم بعد میں کیا کرتے ہو یہ بتاؤ۔ جب قسم دی تو اس نے کہا کہ بھائی بتانے کی بات تو نہیں تھی، لیکن جب تم قسم دے رہے ہو تو مجبوری میں بتانا پڑتا ہے۔ جب تم اپنا حصہ گھر لے جاتے ہو ڈالنے کے لیے، میں اپنے حصے میں سے تمہارے حصے میں ڈالتا رہتا ہوں، یہ عمل کرتا ہوں، اور یہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، یہ جوان آدمی ہے، عیال دار ہے، بیوی بچوں والا ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے، اگر ختم ہو گئے تو اسے پریشانی ہوگی، اس لیے اپنے میں سے اٹھا اٹھا کے تمہارے حصے میں ڈالتا رہتا ہوں، اور تنہائی میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ تمہیں بھی علم نہ ہو اور میرے اخلاص میں کمی نہ آ جائے، میرے اجر و ثواب میں کمی نہ آ جائے، مجھے تو اجر اللہ سے لینا ہے، تمہیں بھی پتہ نہ چل جائے، اس لیے چپکے چپکے یہ عمل کرتا ہوں۔ ظاہر تو کرنے کا تھا نہیں، لیکن تم نے ظاہر کرا ہی دیا، اب یہ ظاہر ہو گیا۔ اب بوڑھا پوچھتا ہے کہ بھئی تم نے تو پوچھ لیا، لیکن تم بھی تو بتاؤ کہ میرے بارے میں تم کیا کرتے ہو؟ اب وہ جوان بھی نہیں بتاتا، اب یہ بھی قسم دیتا ہے کہ تم کو بھی بتانا پڑے گا۔ جوان نے بتایا، قسم بخدا میرا بھی یہی عمل ہوتا ہے، تمہارے باپ میرا بھی یہی عمل ہوتا ہے، اپنے حصے میں سے اٹھا اٹھا کے تمہارے حصے میں ڈالتا رہتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں میں تو جوان آدمی ہوں، ہٹا کرتا ہوں، کہیں بھی کھا کما لوں گا، یہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، بڑھاپے میں خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے، دوا دارو کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بیچارہ کہاں پریشان ہوگا، اس لیے اپنے حصے میں سے اٹھا اٹھا کے تمہارے حصے میں ڈالتا رہتا ہوں۔ ان دونوں کے اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلے میں ایسی برکت دی کہ سارے گھر بھر گئے اور صحن بھر گئے، کہیں جگہ نہیں اور ڈھیر میں کوئی کمی نہیں، اور گیہوں کی مقدار بھی بڑھ کر کھجور کی گٹھلی کے برابر برابر ہو گئی، اور اس واقعے کی ایسی شہرت ہوئی، لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بادشاہ وقت کو علم ہوا تو بادشاہ نے ان گیہوں کے دانوں کو اپنے یہاں منگوایا اور خزانے میں رکھوایا، اور اس کو یادگار کے طور پر اپنے یہاں تاریخ کے اندر لکھوایا کہ فلاں بادشاہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ان دونوں کو بلا کر اتنا انعام دیا جو ان کی اولاد در اولاد کے لیے سب کافی ہوتا ہے۔ جب امانتیں ہوتی تھی تو یہ برکتیں ہوتی تھی، اور امانت گئی برکت گئی، امانت ختم ہو جائے گی تو برکت کا کیا سوال ہے؟ اب ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ میں اپنا بس وہ پورا کر لوں، ملازم اس فکر میں ہے کہ سب پہ میں قبضہ کر لوں اور مالک جاوے باہر میں، اور مالک اس فکر میں ہوتا ہے کہ ملازموں کی تنخواہ بھی میں رکھ لوں، اس کو بھی ادا نہ کروں، اور بھائی چاہتا ہے کہ اس بھائی کی تجارت میں بھی میں قبضہ کر لوں،
دوست چاہتا ہے کہ دوسرے دوست کی تجارت میں قبضہ کر لوں، بھائی چاہتا ہے کہ بہنوں کا حصہ بھی میں ہڑپ کر لوں، بیوہ کا حصہ بھی ہڑپ کر لوں، اور وہ چاہتا ہے کہ یتیموں کے حصے میں بھی قبضہ کر لوں، اور پھر چاہتے ہیں کہ برکت ہو جائے۔ یہ خیالست و محالست ہو جو برکت کا تو اب سوال ہی نہیں، برکت تو جو طریقہ تھا برکت کا اس کو تو کھو دیا۔ امانت اور خیانت، ہر حق والے کا حق ادا کرنا، امانت دینے میں بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مال کم ہو گیا، لیکن مال کم نہیں ہوتا، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، کم ظاہر بظاہر ہو گیا لیکن اس میں برکت ڈال دی، اور اس کے ذریعے سے جو کام بنتے ہیں وہ بڑے بڑے خزانوں سے نہیں بنتے، اور دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ کہاں سے دیتی ہے، کس طرح دیتی ہے، کوئی اسے جانتا ہی نہیں۔ جب اللہ دینے پہ آتا ہے دینے کے راستے بہت ہیں، اور لینے پہ آتا ہے تو لینے کے راستے بھی بہت ہیں۔ بظاہر گھر بھر رہا ہے لیکن ایک دم دیکھتے کہ خالی ہو گیا، ایسا حادثہ پیش آ گیا، ایسی مصیبت آ گئی، اور ایسے معلوم نہیں کیا کیا چیزیں پیش آ گئی۔ اور جب اللہ دیتا ہے تھوڑا تھا لیکن اس کو ایسا بڑھا دیتا ہے تو وہ معلوم نہیں کہاں سے ہو گیا، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ تو رئیس بن گیا، امیر اعظم بن گیا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک نوجوان عالم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، مکہ المکرمہ میں ایک نوجوان عالم رہتا تھا، حج کا زمانہ، ایک قیمتی ہار اس کو ملا، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے، قیمتی موتی ہیرے جڑے ہوئے اس کو ملا۔ اب وہ تو لاکھوں کی قیمت کا، اس زمانے میں لاکھوں کی قیمت، اب ادھر دل میں تو آتا ہے کہ چھپا کے رکھ لیں، لیکن اس میں ایمان بھی ہے، ایمان کہتا ہے کہ ایمان کا کیا بنے گا، تم نے چھپا کے تو رکھا، پیسہ بھی آ گیا لیکن ایمان کا کیا بنے گا۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ بھائی کچھ بھی ہو لیکن ہمیں ظاہر کرنا ہے، اور کوئی مالک ملے گا تو ہمیں دینا ہے۔ یہ بھی تلاش میں مالک مل جائے، اتفاق ایک جگہ وہ مالک کہیں ذکر کر رہا تھا، بھائی ہمارا اس طرح ہار گم ہو گیا، یہ بھی وہاں مجلس میں موجود، اور اسے معلوم ہوا، اب یہ ان سے کہتا ہے، پہچان پوچھتا ہے، اس نے ساری پہچان بتائی، یہ شخص جاتا ہے اور جا کے وہ ہار لا کر جو اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے، جو لاکھوں کی قیمت، اس زمانے میں لاکھوں کی قیمت کا۔ یہ تاجر اتنا خوش ہوا اور اس نے 500 اشرفیاں نکال کر اس کو انعام کے طور پر دی۔ اس نے کہا مجھے انعام نہیں چاہیے، اب یہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں، میں نے نیت کی تھی کہ کوئی دے گا تو میں 500 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ جو اشرفیوں کے لیے تھوڑا ہی کیا ہے، اگر مجھے اشرفیاں چاہتی تو سارے نہ رکھ لیتا، مجھے تو اپنے خدا سے عدل چاہیے، میں تمہاری اشرفیاں لے کر اپنا عدل ضائع نہیں کرتا۔ تاجر نے 1000 خوشامد کی لیکن اس نے ایک ڈھیلا، ایک اشرفی لینے سے انکار کر دیا، میں نہیں دوں گا۔ تاجر چلا گیا، اپنے وطن پہنچ گیا۔ اب اللہ کی قدرت کہ اس نوجوان عالم کو سفر پیش آیا، سمندر کا سفر، کشتی میں بیٹھا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جہاز ہوتے تھے، طوفانی آئی اور راستے میں وہ جہاز ٹوٹا، اور ایک تختے کے اوپر سوار یہ نوجوان عالم یہ تختہ بہا ہوا چلا جا رہا ہے، اور ایک وہاں کنارے پر جا کر رکا، وہاں کے لوگوں نے ان کو بچایا کہ بھئی یہ کوئی مسافر ہے، اور ان کو بچا کر نکال کر اپنے یہاں جزیرے میں لے گئے۔ وہاں جزیرہ تھا، وہاں کچھ تاجر لوگ رہتے تھے، ان کی بستی تھی، بڑے تجار لوگ تھے، انہوں نے وہاں جا کے آرام کیا، لوگوں نے ان کے علم و فضل کو دیکھا، ان کو وہاں اپنا امام بنا لیا، اور دیکھا کہ یہ تو اچھے اخلاق بھی ہیں، بچوں کو پڑھانا بھی شروع کر دیا، اور دیکھا کہ یہ تو بہترین عالم، ایسے عالم کہاں ملتے ہیں، ان کو تو یہاں رکھ لینا چاہیے۔ اب رکھیں کیسے، اپنے وطن کو چھوڑ کے کیسے رہیں گے؟ آپس میں مشورہ ہوا کہ بھئی ان کی شادی کر دو، شادی یہاں ہو جائے گی، اچھی شادی ہوگی تو نہیں جائیں گے، ایسا آدمی کہاں ملتا ہے، اچھا عالم مل جائے، اچھا امام مل جائے، وہ تو آسانی سے نہیں ملتا، اس لیے شادی کر دو۔ اب شادی انہوں نے نظر دوڑائی
بھائی فلاں تاجر کا بھی انتقال ہوا، ان کی جوان بیٹی ہے اور بہت حسین خوبصورت ہے، اور تاجر بہت بڑے تاجر کی بیٹی، اس سے اچھا رشتہ کہاں ملے گا، اور اس کو اس لڑکے سے اچھا کہاں رشتہ ملے گا۔ چنانچہ لڑکی سے اجازت لی، دونوں کا نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد اب یہ نوجوان عالم جب اپنی دلہن کے پاس رات کو ملاقات کے لیے وہاں پہنچا تو اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہار جو کبھی اس کو وہاں مکہ مکرمہ میں ملا تھا وہ اس لڑکی کے گلے میں پڑا ہوا ہے، یہ وہی ہار تھا۔ جس میں اس کی امانت کا امتحان تھا، اور جب امتحان میں پورے اترے اب اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا کہ اب ہم ہار ہی نہیں، اب ہم ہار والی ہی دیں گے۔ اللہ انعام دیتا ہے تو اپنی شایان شان دیتا ہے، کیا بات بشر دیا اور کیا ہار، اب تو ہم ہار والی بھی دیں گے، اور ہار والی کے ساتھ ساتھ مکان بھی دیں گے، تجارت بھی دیں گے۔ چنانچہ اس کے کوئی تاجر کے کوئی بیٹا نہیں تھا، اور وہ پوری تجارت اور پورے مکان اور سب چیزیں اس نوجوان عالم کے حوالے۔ اللہ تعالیٰ امانت کی وجہ سے اور کس کس طرح نوازتا ہے کوئی اسے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ امانت اور دیانت کبھی مسلمانوں کی پہچان تھی، لیکن آج ہم کیا کہیں، آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، آج مسلمانوں کے کیا حالات ہو گئے ہیں۔ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، گواہ دی، ہم نے میراث جو اسلاف سے کیا ہے، جو اسلاف سے پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ تمام دولت جو ہمیں بزرگوں سے ملی تھی، ایمان کے صدقے میں ملی تھی، وہ سب ہم نے گنوا دی۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے حالات کیسے مشہور ہو گئے کہ آج مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ اب تو ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ تانا دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک نوجوان ہمارے دوست، انہوں نے ایک مکان خریدا، کرائے پر رہتے تھے، نصارہ کا مکان تھا، نصرانی کا، وہ اس کا مالک تھا، اس نے اس کو بیچا، اس نے قیمت پوچھی، اس نے قیمت میں بھی رعایت کی، سال بھر کی مہلت دی۔ اب پڑوسیوں کو معلوم ہوا، وہ مسلمان پڑوسی ہیں، اب وہ تاجر کے پاس گئے، مکان کے مالک کے پاس، نصرانی کے پاس، ہمیں مکان دو، دگنی قیمت میں دو، دگنی قیمت دیں گے ہم کو دو۔ وہ نصرانی کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں کہ وعدہ کر کے پھر جاؤں، زبان دے کر پھر جاؤں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، اپنے مذہب کا پابند ہوں، میں زبان دے چکا ہوں، میں اسی کو دوں گا، تم 10 گنے قیمت دو تب بھی میں اسی کو دوں گا، میں زبان دے چکا ہوں۔ اور کہتا ہے کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ وہ بیچارہ اتنی مدت سے کرائے پہ رہتا ہے، اس کا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں، اور تمہارے پاس اتنے مکان ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو کرائے پہ چلاتے ہو، اتنی دکانیں ہیں، ایک بیچارہ غریب آدمی مکان کا مالک ہو جائے اور وہ بھی تمہیں گوارا نہیں۔ آج دوسرے لوگ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اور اسلامی اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ پھر یہ ہماری گئی ہوئی جو امانت اور ہماری شہرت ایمان والوں کی تھی پھر واپس آئے، اور ایمان کا وقار قائم ہو، اور دوسرے لوگ پھر ہمارے حالات کو دیکھ کر پھر ایمان قبول کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم نسألك من نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ من غضبك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وزدنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعمالة والصدق والرضا بالقلب اللهم نسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رحمين اغفر لكم وعفو چھوٹے بڑے سب گناہ کو معاف فرمائے آئندہ گناہ سے ہماری پوری ہماری حفاظت فرمائے ہم گناہوں سے نفرت دلوں میں پیدا فرمائے یا رحمین ہر خیر و برکت عطا فرمائے یا رحمین نفس شیطان کی شرور فتن سے ہماری پوری ہماری حفاظت فرمائے سب شیطان کے دھوکے سے ہماری پوری ہماری حفاظت فرمائے یا رحمین ماحول برے سرار سے ہماری پوری ہماری حفاظت فرمائے یا رحمین اخلاق رضیلت ہم کو پاک صاف فرمائے ہم سب اخلاق حمیدہ عطا فرمائے رحمین تمام بیماری سے اللہ پوری شفا عطا فرمائے بیماری چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو چاہے خلاقی ہو ہر قسم کی بیماری سے اللہ پوری شفا عطا فرمائے آئندہ بیماری سے اللہ پوری ہماری حفاظت فرمائے یا رحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کہیں ہو ایمان کی جان کی آبرو کی عزت کے اولاد کی متعلق ان کی سب سے اللہ پوری حفاظت فرمائے آپ کی اتفاق اتحاد و محبت سے پیدا فرمائے آپ کی محبت سے حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے ہر قسم کے اختلاف انتشار دمنی سے ہماری حفاظت فرمائے تمام بلیات و آفات و نظربت سے ہماری حفاظت فرمائے دشمنی سے بدخوائی سے ہماری پوری ہماری حفاظت فرمائے اور آمین حلال برکت والی روزی عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی یا اللہ پوری توفیق عطا فرمائے ہم سب کو عزت عافیت والی زندگی عطا فرمائے ذلت و رسوائی والی زندگی سے ہماری پوری ہماری حفاظت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت و عشق عطا فرمائے اتباع سنت کی اللہ پوری توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے ایمان کے تقاضا کو پورا کرنے کی اللہ پوری توفیق عطا فرمائے ہم سب ہماری داری عطا فرمائے واداری کا خیال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رحمین رحم کرم کا معاملہ فرمائے فضل کرم کا معاملہ فرمائے ہم سب کا اپنی معرفت دولت سے مالا مال فرمائے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے ہماری پوری ہماری حفاظت فرمائے اور حضرت رضامندی والا اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناراضگی والا اعمال سے ہماری پوری ہماری حفاظت فرمائے آمین سب کی پریشانی رکاوٹ کو دور فرمائے جو گھریلو گھریلو پریشانی دور فرمائے جو معاشی پریشانی رکاوٹ کو دور فرمائے یا آمین رحم کرم کا معاملہ فرمائے کرم کا معاملہ فرمائے ہم سب کو اچھی سوچ عطا فرمائے اور گندی سوچ سے ہماری پوری ہماری حفاظت فرمائے ہم سب کو اچھے جذبات عطا فرمائے غلط جذبات ہماری پوری ہماری حفاظت
फरमा दीजिए। हम सबको यार अच्छे अखलाक अता फरमा दीजिए, बुरे अखलाक हमारी पूरी हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। और हमें आप सब अच्छा अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए और बुरा अमल से हमारी पूरी हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। आप सबको नेक बना दीजिए, अपने बंदे बना दीजिए, अपने मार्केट के दौरे को मानवान हम पर फरमा दीजिए। हम करम का मामला फरमा दीजिए, हम करम का मामला फरमा दीजिए। अपने नए बंदों को जो नेमत अता फरमा दीजिए, सब नेमत हम सबको अता फरमा दीजिए। और कब्र की तैयारी करने की आला पूरी तौफीक अता फरमा दीजिए। हमें आखिर की तैयारी करने की आला पूरी तौफीक अता फरमा दीजिए। हम करम का मामला फरमा दीजिए। आपने इतना करम फरमाया कि गंदी जुबान पर अपना पाक नाम लेने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हमें आपने इतना करम फरमाया कि गुनाहों के बावजूद पाक घर में आने की तौफीक अता फरमाइए। और हमें और गलत फरमा कर हमारे गुनाह को माफ़ फरमाइए। हम अपने गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। हम माफ़ उम्र की भीख मांग रहे हैं, भीख पर मांग रहे हैं। हमें दिलों को गंदगी से पाक साफ फरमाइए, हमारे दिलों को गंदगी से पाक साफ फरमाइए। अपना मखसूस बंदे में शामिल फरमाइए। हम करम का मामला फरमाइए, करम का मामला फरमाइए। तो मांगा गया हो गया था फरमाइए, जो मांगने से दिया हो गया था फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खैर मांगा और सब खैर हमको कोई मुझको अता फरमाइए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम शुरू फिर से पहला हमको पूरी मुझको पनाह अता फरमाइए। फजल करम से हमारी दुआ पर कबूल फरमाइए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।